السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا جی سورہ مدثر کا، جو کہ مکی سورہ ہے، 74 آیات ہیں، چار نہیں سوری نزول کے قرآن کے اندر اس کا 74 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 4 نمبر پہ ہے، اور آیات اس کی 56 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہتے تھے، اور وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ، کیونکہ 1 ڈیڑھ سال کا عرصہ بیچ میں رہا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہ ہوتا کہ وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ جیسے ان کا دل کرتا کہ وہ کسی اونچائی سے چھلانگ مارتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں موجود تھی، وہ اضطراب موجود تھا، وہ مضطرب تھے، اس وجہ سے وہ بار بار وحی کے انتظار میں رہتے، اور ایک سے 1.5 سال کا عرصہ درمیان میں رہا، پہلی وحی کے اور دوسری وحی کے آنے کے دوران۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف ستاری ہو گیا، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کے اور پھر کیا ہوا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اس اعتبار سے یہ دوسری وحی لگتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری وحی نازل ہوئی، یعنی وہ جو پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی، اور یہ دوسری وحی نزول کے اعتبار سے دوسری وحی لگتی ہے۔ قم فانذر، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، یعنی اہل مکہ کو ڈرا اگر وہ ایمان نہ لائیں، ان کو ڈرا اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی کی کبریائی کو بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ کتنی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ کپڑوں کو پاک رکھا کر، یعنی قلب اور نیت کے ساتھ ساتھ، انسان کے دل اور نیت کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی پاک صاف رکھا کر۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پھر فرمایا ناپاکی کو چھوڑ دے، یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ یہ تمام وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو اس وقت مکہ کے اندر اہل مکہ میں موجود تھیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ جب انسان احسان کرتا ہے تو احسان کرنے کے بعد بدلہ چاہتا ہے کہ اس سے بدلے کے طور پر بھی لوگ اس پر احسان کریں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا جس دن سور پھونکی جائے گی۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیونکہ یہ دن کافروں پر آسان نہیں ہوگا، قیامت کے دن بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ کلمہ ہے، جو یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وعید کے طور پر ہے کہ اسے جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر اور سرکشی میں بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، وہ کیا کرتا تھا، اتنا سخت آم، کفر اور سرکشی میں بڑھا ہوا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہی سب کچھ کر لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر باش فرزند بھی اس کو دے رکھے ہیں، بچے بھی اس کو دے رکھے ہیں، اولاد بھی اسے دے رکھی ہے۔ اسے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت اور کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بیٹے 7 تھے، کس کے، ولید بن مغیرہ کے۔ بعض کے نزدیک 12 تھے اور بعض کے نزدیک 13 تھے، اور ان میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے جن کا نام خالد، حشام اور ولید بن ولید، یعنی یہ جو 3 ہیں، یہ ان کے 3 بیٹے، اس کے 3 بیٹے، ولید بن مغیرہ کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے۔ باقی سارے بیٹے اس کے غیر مذہب تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بنی نہ شہودا، اللہ نے اس کو اولاد بھی دی اور پیسہ بھی دیا، مال بھی دیا۔ وہ بنی نہ شہودا، اور اس کے بچے بیٹے ہر وقت اس پر حاضر رہتے تھے، اس کی خدمت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، یعنی مال اور دولت میں اور ریاست اور زمین میں، اور اس کو لمبی عمر بھی دے رکھی ہے۔ ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو کشادگی دے دی، عمر، مال، دولت، سرداری، اولاد، ہر چیز اللہ نے اس کو، اپنی نعمتیں اس پر تمام کر دی۔ ثم یطمع ان ازید، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، پھر اللہ نے فرمایا اس کے لیے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ آج انسان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، اتنا پیسہ، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا کفر بھی کرتا ہے، اتنی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ ثم یطمع ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، اور دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، یعنی میں اسے زیادہ اور زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ کلا کی علت ہے، یعنی انید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرے اور اس سے روگردانی کر دے، اس کو رد کر دے، اس سے دور ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، نہیں نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ ارحاق ان کے معنی ہے انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی بعض کے نزدیک ہے کہ یہ جہنم کا ایک آگ کا پہاڑ ہوگا جس میں ولید بن مغیرہ کو چڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا انہو فکر وقدر، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا اگلی آیت میں، انہو فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے اس امر پر، اس بات پر غور کیا، اور اس کا کیا جواب، کیا اس اور میں اس کا کیا جواب دوں، اور اپنے ہی دل کے اندر اس کا وہ جواب اس نے تیار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو فکر وقدر، اور اس نے غور کر کے تجویز کی، فقتل کیف قدر، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی اس نے، فقتل ہلاکت میں ڈلے وہ، کیف قدر کیسی ہی بری اس نے تجویز سوچی، ثم قتل کیف قدر، وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا اس نے، کس طرح کی تجویز سوچی اس نے، یہ اس کے حق میں بددعائیہ کلمے ہیں کہ ہلاک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نظر، یعنی پھر غور کیا کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس نے پھر دیکھا، ثم نظر یعنی پھر سے غور کیا کہ قرآن کو کس طرح سے رد کیا جائے، قرآن کے کلمات کو کس طرح جھٹلایا جائے، ثم عبس وبصر، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اسی انسان کے بارے میں، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی جواب سوچتے وقت چہرے پہ سلوٹیں بدلی اور منہ بسورا، اور پھر اس نے ایک عجیب سے تاثرات کو بیان کیا، عجیب سا معاملہ کیا، ثم عبس وبصر، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی حق سے اعراض کیا، ثم ادبر پیٹھ پھیر لی، واستکبر اور پھر غرور کیا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی سے یہ سیکھ آیا ہے اور وہاں سے نقل کر کے لایا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کہ یہ سحر سیکھ آیا ہے کہیں سے، ان هذا الا قول البشر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے انسانی کلام کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کہتا کہ ان هذا نہیں ہے یہ، الا قول البشر، کہ یہ انسانی کلام کے علاوہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، سأصلیہ سقر، سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، سقر در حقیقت جہنم کا نام ہے، کہ ان قریب میں اس کو جو دوزخ میں ڈالوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہیں کیا معلوم کہ یہ سقر، تجھے کیا خبر کہ یہ سقر، یہ دوزخ، یہ جہنم کون سی چیز ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں، جس جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ جہنم، نہ ہی ہڈی چھوڑے گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی موت دے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ ہی موت ہوگی اور نہ ہی زندگی ہوگی، نہ ہی ان کو موت آئے گی اس کے اندر، نہ ہی وہ جی سکیں گے اس کے اندر، وما ادراک ما سقر، یہ ہے وہ سقر، لا تبقی ولا تذر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، یعنی یہ جہنم نہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی زندہ چھوڑتی ہے، نہ زندگی دیتی ہے نہ موت دیتی ہے، لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دیتی ہے، یعنی جہنم پر یہ جو جہنم ہے یہ انسان کی کھال کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے، لواحۃ للبشر، علیہا 19، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا جہنم کی طرف، سقر کی طرف اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کے لیے آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، یہ مشرکین قریش کا رد ہے، جب جہنم کے داروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے، جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہا کہ تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان فرشتوں کا سنبھالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، 17 فرشتوں کو تمہیں اکیلا ہی کافی ہوں گا،
کہتے ہیں کہ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا کئی مرتبہ چیلنج کیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی، یہ فرشتوں کی تعداد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی، علیہا تسعۃ عشر، اس پر بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا تم 10 آدمی ایک فرشتے کو نہیں مار سکتے، اس کو مات نہیں دے سکتے؟ جو نبی نے تمہیں فرشتے بتا دیے، کیا تم ان کو مار نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، یعنی جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے، اور اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کرے۔ ولا یرتاب الذین، اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کرے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن لوگوں کے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر کہیں گے، جن کے دلوں میں جو نفاق منافقت والے ہیں اور کافر دونوں کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ یعنی یہ فرشتوں کی مثال اللہ نے کیوں یہ تعداد بیان کی؟ کیوں یہاں پر اس تعداد کا ذکر کیا؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اس مثال سے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر دینے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ کفار اور مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہی تو ہیں جن پر قابو کرنا کوئی ناممکن سی بات نہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ وما یعلم جنودا، اور یہ لوگ نہیں جانتے، جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو یہ نہیں جانتے، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے جو جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر صرف اور صرف نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن نصیحت ہے، یہ فرشتوں کی تعداد بتانا نصیحت ہے، یہ جہنم اور اس میں فرشتے مقرر کیے جانا نصیحت ہے، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اور صرف نصیحت کے طور پر بنایا۔ کلا والقمر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا والقمر، سچ کہتا ہے، قسم ہے چاند کی۔ کلا، یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے، یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، یعنی جانے لگے، اس وقت کی قسم ہے۔ واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اس وقت کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ انہا لإحدى الکبر، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، جہنم کی ہولناکی، یہ جواب قسم ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ اس قسم کلا والی جو قسم اوپر اٹھائی گئی اس قسم، والقمر اس قسم کی جواب قسم ہے کہ قبر یعنی کبرا کی جمع ہے، قبر جو ہے کبرا کی جمع ہے، یعنی 3 نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے، جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ نذیر للبشر،
یعنی بنی آدم کو ڈرانے والی ہے جہنم، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اسے جو تم میں سے اس آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی ایمان اور اطاعت میں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے اس سے بھی یا پھر اس سے پیچھے ہٹنا چاہے، مطلب یہ کہ انداز ہر ایک کے لیے جو ایمان لائے یا کفر کرے، لمن شاء منکم، تم میں سے جو کوئی، این یتقدم او یتأخر، جو آگے بڑھنا چاہے، دین کی طرف آنا چاہے، یا پھر جو پیچھے ہٹ کر واپس گمراہی کی طرف جانا چاہے، یہ اس جو جیسے چاہے کرے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، رہن رکھا ہوا ہے انسان کا جسم اللہ کے ہاں، رہینہ رہن رکھا ہوا ہے، گروی ہے، نیک عمل لے کر آؤ اور اپنے جسم کو آزاد کر لو، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، فی جنات یتساءلون، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھ کر وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین، تم کیا پوچھیں گے؟ سوال کرتے ہوں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ہمیں جہنم میں ڈال دیا، وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم نہ حقوق اللہ کرتے، نہ ہی حقوق العباد پورا کرتے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، یعنی گمراہی کی حمایت کیا کرتے تھے اور اسی گمراہی میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور پھر مزید کیا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین یعنی جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، پھر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی یقین آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، یقین کے بعد یعنی یقین کے معنی موت کے ہیں، یعنی وہ دن آ گیا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، فما تنفعهم، حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی موت پہ یقین رکھتے ہیں، اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، فما تنفعهم، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، جو بھی سفارشی وہ لے کر آئیں، یعنی جو صفات جو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے لیے سفارش کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا، کوئی بھی سفارشی ان کے کوئی کام نہ آئے گا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی ان کی طرف نصیحت کی جا رہی ہے اور اس سے یہ منہ موڑ رہے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، یعنی جو گدھا بدک جاتا ہے، جو بات نہیں سنتا، یہ گویا کہ وہ ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من کسورہ، وہ جو شیر سے بھاگے ہوں، یعنی یہاں پر یعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی خوف زدہ گدھے جو شیر سے بھاگتے ہیں، یعنی وہ ڈر میں ہیں کہ کہیں ان کو شیر کھا نہ جائے، یہ اس طرح سے بدکے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من کسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوں، اپنی جان کو چھڑا کر بھاگے ہوں، یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی باتوں سے ایسے بدک کر بھاگ رہے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ،
بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی جائے، ہر انسان ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف فرشتہ نازل کیا جائے۔ صحف منشرہ، منشرہ کھلا ہوا صحیفہ ان کو دیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہو گئے۔ لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ قیامت سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ کلا انہ تذکرہ، یہاں پر تنبیہ دینے کے لیے آیا کلا، یہاں پر انکار کے لیے آیا کلا، یہاں پر تنبیہ کے لیے۔ بلا شبہ یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جبکہ اللہ چاہے گا۔ جب وہ اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اب وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں گے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اسی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ سے ڈرے، اور اس لائق بھی ہے بار بار اللہ تعالیٰ ان سے اسے بخشے، ان لوگوں کو بخشے۔ کن لوگوں کو؟ جو تقوی اختیار کریں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ اس قرآن سے اللہ جس کو چاہتا ہے نصیحت حاصل عطا کرتا ہے، اور جسے میرا رب چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔